الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز ناظرین، سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 26 اور 27 اس کا آج ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ سلطنت کے مالک، ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، آپ جسے چاہیں ملک عطا کریں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس کو چاہیں آپ سلطنت چھین لیں، ختم کر دیں اس کی حکومت، وتعز من تشاء، اور آپ جسے چاہیں عزت دیں، وتذل من تشاء، اور آپ جسے چاہیں ذلت دیں، ذلیل کریں۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں ہی بھلائیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے، وترزق من تشاء، اور جس کو آپ چاہیں رزق دیتے ہیں، بغیر حساب، بے حساب، بے شمار، آپ جس کو چاہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ ابھی ہم اس کی کچھ فضیلت پڑھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی بندہ، احادیث مبارکہ گروہ سے بات کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد اگر کوئی بندہ آیت الکرسی، اور پیچھے ہم نے آیت پڑھی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اسے آیت شہادت کہتے ہیں۔ اور یہ آیت قل اللہم مالک الملک تولج اللیل فی النہار بغیر حساب تک اگر کوئی آدمی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ ان سے کم از کم، سب سے کم جو حاجت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حضیرت القدس میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز اس آدمی کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسے ہر حاسد اور دشمن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ تو ان آیات مبارکہ کا شان نزول وہ ایک خاص واقعہ ہے جو اہل نجران کا تھا۔ نجران والے جب چلنے لگے تو اس وقت ان کے اندر 2 بڑے ان کے پادری تھے، ایک کا نام ابو حارثہ، ایک کا نام قرز بن حارثہ، اور دوسرے کا نام ابو علقمہ بن حارثہ، ابو علقمہ بن حارثہ یا علقمہ بن حارثہ۔ تو جو علقمہ تھا یہ عالم تھا۔ تو یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ علقمہ جب چلا تو اس وقت علقمہ کو راستے میں ٹھوکر لگی، تو قرز جو جاہل تھا، عالم نہیں تھا تورات کا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا جملہ کہا۔ تو علقمہ فوراً بول پڑا، ابو علقمہ یا علقمہ وہ بول پڑا کہ آپ کیوں گالی دے رہے ہیں، ہم ایک نبی کے پاس جا رہے ہیں۔ تو قرز نے کہا جب آپ نبی کے پاس جا رہے ہیں تو پھر ان کا انکار کیسے، پھر ان سے مقابلہ کیسے؟ یہ نجران کا جو مشہور وفد آیا، تو اس وقت علقمہ نے کہا کہ اگر ہم اس نبی کی بات مان لیں تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہمیں جو نذرانے ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے، ہمارے ساتھ جو لوگ تعاون کرتے ہیں حکومتی طور پر ہماری عزت ہے وہ نہیں باقی رہے گی۔ تو قرز نے کہا کہ اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو یہ چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی سلطنت کے مالک ہے۔ سلطنت بھی دینے والا اللہ ہے، بادشاہ آپ کو کیا دیتے ہیں، سلطنت بھی دینے والا اللہ ہے۔
جس کو چاہے اللہ سلطنت دے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو آپ ایک سلطنت کے بھروسے پر کہ آپ سلطنت والے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ ہمیں کچھ لیتے دیتے ہیں، ان کے بھروسے پر آپ ایمان نہیں لاتے تو ایک غلط بات ہے۔ اور بعض مفسرین نے ایک دوسرا شان نزول ذکر کیا ہے، وہ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار مقابلے میں رہے، اس مقابلے کے دوران جب بدر اور احد کی لڑائیاں ہوئیں، بدر اور احد کی لڑائی میں کفار کو اچھی طرح شکست ہوئی۔ اب یہ شکست خوردہ یہ ایک پروگرام بنا رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں پر یکبارگی حملہ کیا جائے، اور اس یکبارگی حملہ میں مدینہ کے لوگ بھی، یہود بھی شریک ہوئے۔ یکبارگی حملہ کرنے کے ارادے سے یہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ لشکر آپ کی طرف نکل رہا ہے اور بہت بڑا لشکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس جنگ کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کہ کفار کے بہت بڑے لشکر جمع ہو کر آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا۔ جب خندق کھودنے لگے تو راستے میں ایک رکاوٹ آ گئی۔ وہ رکاوٹ کیا تھی کہ چٹان راستے میں آ گئی، اور چٹان اسی حصے میں آئی جہاں سلمان فارسی کھود رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کے ساتھ ضرب لگائی کدال سے۔ جب ضرب لگائی تو وہ چٹان پھٹی، ایک روشنی نکلی، دوسری مرتبہ پھر ضرب لگائی، پھر روشنی نکلی، تیسری مرتبہ پھر ضرب لگائی، پھر روشنی نکلی، تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، رکاوٹ دور ہو گئی۔ اب جب روشنی نکلی تو صحابہ کرام عجیب ماجرہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روشنی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ روشنی نکلی تو اس وقت مجھے ایران کے محلات دکھلائے گئے، اور جبریل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ایران کو فتح کرے گی۔ جب دوسری مرتبہ روشنی نکلی تو فرمایا کہ مجھے روم کے محلات دکھائے گئے، اور جبریل امین نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت روم کو فتح کرے گی۔ اور جب تیسری مرتبہ روشنی نکلی تو اس وقت مجھے صنعاء یمن کے محلات دکھائے گئے، اور جبریل امین نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت ان کو فتح کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ صحابہ کرام ان کے دل محظوظ ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ سب کچھ سن رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں، ان کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں۔ ان کی ایمان کی تازگی کی وجہ سے منافقین جل رہے ہیں، منافقین کو تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ تانے مانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور بد نسل لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنے دوست پر، جس کو ظاہری طور پر دوست سمجھتے ہیں، اس پر کوئی وقت آ جائے تو وہ تانے مارتے ہیں۔ تو مسلمان تو خوش ہو رہے ہیں، ان کی خوشی ان کو برداشت نہیں ہو رہی۔ جب برداشت نہیں ہو رہی تو کہہ رہے ہیں کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، قضاء حاجت کے لیے جانے کا وقت نہیں ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور خواب دیکھ رہے ہیں ایران کے محلات کے، روم کے محلات کے، صنعاء یمن کے محلات کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کر حکومت کریں گے، میرے یہ لوگ اس کو جا کر فتح کریں گے۔ تو ان کو تانا مارنے کا موقع مل گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے وقوفوں کو فرما دے قل اللہم مالک الملک، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ مالک الملک ہے، وہ اللہ سلطنت کا مالک ہے، پوری کائنات پر اسی کا قبضہ ہے، پوری کائنات پر اسی کی حکومت ہے، پوری کائنات پر اسی کا راج ہے، پوری کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ فرمایا تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت عطا کر دیتا ہے، حکومت فساق کو بھی دیتا ہے، فجار کو بھی دیتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور بسا اوقات نیک لوگوں کو حکومت دیتا ہے اپنا نظام عدل قائم کرنے کے لیے، تو نظام عدل بھی قائم ہوتا ہے، اور بسا اوقات فجار اور کفار کو بھی دیتا ہے۔ نمرود جیسے اس کو حکومت دی، انا آتاہ اللہ ملک، پیچھے ہم سورۃ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس کو حکومت دی، اور اسی طرح فرعون اس کو بہت بڑی حکومت دی، کہتا ہے الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا میرے پاس مصر کی حکومت نہیں ہے اور یہ نہریں نہیں چل رہی، تم دیکھ نہیں رہے؟ تو فساق و فجار کو بھی حکومت دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنے انصاف قائم کرنے والے لوگوں کو بھی حکومت دیتا ہے، کیونکہ اختیار اسی کے پاس ہے، لیکن دنیا آزمائش ہے۔ فرمایا وتؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو چاہے گدا بنا دے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جالوت فلما فصل طالوت بالجنود، جالوت اور طالوت کا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ طالوت وہ ایک فقیر آدمی تھا، ایک اتنا مالدار بھی نہیں تھا، البتہ جسم اور جو ہے نا ڈیل ڈول کے اعتبار سے بہت اچھا تھا۔ اللہ نے اس کو حکومت دے دی، تو جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ تو اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ تو عز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، عزت کے خزانے اسی کے پاس۔ وہ تو ذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، عزت کے اسباب میں سے ذلت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ذلت کے اسباب میں سے عزت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں۔ بیدک الخیر، اور شر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن یہاں خیر فرمایا کیونکہ جو شر ہوتا ہے، شر بعض افراد کے اعتبار سے شر ہوتا ہے۔ اگر پورے عالم پر نگاہ پائی جائے، نگاہ ڈالی جائے، نگاہ اگر پورے عالم پر رکھی جائے تو وہ شر نہیں ہوتا، وہ اصل میں خیر ہی ہوتا ہے، فیصلے خیر کے ہی ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے وہ ظاہری طور پر شر ہوتا ہے، لیکن پورے عالم کے اعتبار سے وہ خیر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جو فیصلہ کائنات پر نازل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ تو فرمایا انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، حکومت دینا اسی کے اختیار میں ہے، پھر ان کا یہ طعنے مارنا کہ یہ لوگ ان کو کھانے کے لیے سامان نہیں مل رہا، قضاء حاجت کے لیے وقت نہیں مل رہا، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، اور یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم حکومتیں کریں گے، ایران میں جائیں گے، روم پر جائیں گے، صناع یمن پر حکومت کریں گے، تو یہ ان کی بات غلط ہے، کیونکہ انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا تولج اللیل فی النہار، اس کا نظام قدرت نہیں دیکھتے کہ اس نے کیسے اس دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کے اجزاء ختم ہوئے، رات کے اجزاء آنے لگے اور رات غالب آ گئی، فرمایا رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کی روشنی ختم، اندھیرا چھا گیا، چادر آ گئی اور رات آ گئی، سکون کے منظر شروع ہو گئے۔ فرمایا وتولج النہار فی اللیل، اور جب دن آنا چاہتا ہے تو اسی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، دن کے اجزاء شروع ہوئے، رات کے اجزاء ختم ہونے لگے اور پھر اجالے آنے لگے، اندھیرے چھٹنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اتنا وسیع نظام ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اگر ساری کائنات مل کر ایک رات بنانا چاہے نہیں بنا سکتے، ساری کائنات مل کر دن لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ اللہ چاہے تو رات آئے گی، نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی، جب چاہے گا تو دن ہی دن ہوگا، جب چاہے تو رات۔ یہ سارا نظام قدرت جو اسی کے پاس ہے، چاہے تو دن لائے چاہے تو رات لائے۔ فرمایا تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اللہ وہ ذات ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، انڈا بیضا یہ بے جان ہے، اس سے جاندار بچہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے خشک بیج سے تنا آور درخت پیدا کر دیتا ہے، پودا پیدا کر دیتا ہے، جو پودا جاندار کی شکل اختیار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو کافر سے نبی پیدا کر دیتا ہے، آزر سے ابراہیم پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو جاہل سے عالم پیدا کر دیتا ہے، جاہل کی مثال عالم کی بنسبت مردہ کی ہے، یعنی انجان کی ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو فاسق سے متقی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ فرمایا تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اور اگر چاہے تو زندہ سے مردہ پیدا کر دیتا ہے، جاندار سے بے جان انڈا بیضا پیدا کر دیتا ہے، عالم سے جاہل پیدا کر دیتا ہے، نبی سے کافر پیدا کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹا کنعان، نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ان سے اللہ نے جاہل پیدا کر دیا، کافر پیدا کر دیا۔ اللہ چاہے تو عالم سے جاہل پیدا کر دے، اسی طرح فرمایا متقی سے فاسق پیدا کر دے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور فرمایا جس کو تو چاہتا ہے اللہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق کسے کہتے ہیں؟ عمومی طور پر رزق کا اطلاق کھانے پینے کی اشیاء، ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کی فراوانی ہو، اچھا مکان ہو، اچھا لباس ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بڑا رزق دیا گیا۔ لیکن رزق جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، کسی کو کسی چیز کا رزق دے دیا، کسی کو کسی چیز سے محروم کر دیا۔ بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں کھانے پینے والے، ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس عیش و عشرت کے اسباب بہت ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی عائلی زندگی پر، اندرونی زندگی پر ان کا اگر بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے تو وہ حقیقتاً بہت بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ اپنے علاقے میں ہم نظر ڈالیں، بعض لوگ مال کے اعتبار سے بہت فراوانی ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے گھریلو حالات دیکھے جائیں تو بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے رزق دیا اور ایک اعتبار سے نہیں دیا، اور بسا اوقات اس کے برعکس بعض لوگ مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں لیکن اندرونی اعتبار سے بہت پرسکون ہوتے ہیں، ان کے گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، مال اتنا نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس جو ہے سکون والی زندگی ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اللہ ایک چیزیں جمع بھی کر دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، سکون بھی دے دیتے ہیں۔ بسا اوقات بعض لوگ وہ ہوتے ہیں ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب نہیں ہے اور کوئی جو ہے نا سکون بھی نہیں، لیکن اللہ ان کو حسن صوت دے دیتا ہے، حسن شکل دے دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت رزق
یہ سب ان نعمتوں پر اطلاق ہوتا ہے جو انسان پر مبذول ہوتی ہیں۔ بس اوقات آدمی جو ہے نا اس کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ بس اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں اپاہج ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ذہن دیا ہوتا ہے، ایسا دماغ دیا ہوتا ہے کہ عام آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق کا اطلاق سب چیزوں پر ہوتا ہے۔ فرمایا جس کو تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور بے حساب اللہ کے ہاں تو حساب ہوتا ہے لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا دانہ پانی کہاں ہے، میرا رزق کہاں ہے، کتنے کتنے اسباب اللہ نے میرے لیے پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔